کینیبلزم کا مطلب ہے کہ ایک اسپیشیز اپنے ہی کسی اسپیشیز کا گوشت کھائے. اس میں انسانی گوشت بھی آتا ہے جس کو ہم نارملی آدم خور بھی بولتے ہیں، اور ٹیکنیکل زبان میں اس کو اینتھروپوفیجی بھی کہا جاتا ہے. کینیبلزم کی 3 قسمیں ہیں، جس میں ایک ہوتا ہے سروائیول کینیبلزم. اب سروائیول کینیبلزم ایز دا ورڈ اٹ سیلف ڈپکٹس، یہ ہوتا ہے جب ایکسٹریم حالت میں بھوک لگی ہو اور جان بچانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھا لے. دوسرا آتا ہے ریچول کینیبلزم. اسپیشلی یہ پری ہسٹورک ٹائمس میں کینیبلزم واز پارٹ آف ڈفرینٹ کلچرس. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی یا روایتی طور پر یہ کھایا جاتا ہے. اور کرمنل یا سائیکولوجیکل کینیبلزم بھی ہوتا ہے، جس میں اکثر قتل، مینٹل النس یا obsession کا نتیجہ ہوتا ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کینیبلزم الیگل ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی کنٹریز میں اس کو الیگل نہیں مانا جاتا، لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں جیسے مرڈر یا کارپس کو ڈس رسپیکٹ کرنا، ابیوز کرنا، اس چیز پہ چارج کیا جاتا ہے. امریکہ میں کوئی فیڈرل لا نہیں ہے جو کینیبلزم کو الیگل کرتا ہو. UK، جرمنی، سب جگہ لا انڈائریکٹلی پنش کرتا ہے. 1972 میں ایک پلین کریش ہوا جہاں پہ کئی ہفتوں تک لوگ برف میں پھنسے رہے. جو سروائیورز تھے انہوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کر دیں، اور آج بھی وہ لوگ انٹرویوز دیں گے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین آلسو ہیلپ یو سروائیو. اب سوال یہ ہے کہ اگر بندہ انسانی گوشت نہیں کھاتا اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ اس کو سروائیول طور پہ کھانا ہے، تو اس کی بھی تو موت ہو سکتی ہے اس چیز سے، کیونکہ وہ اسٹارو کرے گا، وہ مر جائے. تو کیا قانون میں ایسا کوئی لوپ ہول نہیں ہے جو اس چیز کو الاؤ کرے ایک پوائنٹ پہ کہ اگر آپ نے سروائیول کے لیے کینیبلزم کیا ہے تو وہ الیگل نہیں ہے؟ اب جس طرح یہ کیس ہے جس میں لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ انٹرویو جو دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ سوسائٹی ہماری ایسی ہے کہ ان کو جب پتہ چلے گا ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے تو آبویسلی ان کی ایک وہ ریپوٹیشن ہوگی کہ ان کو اس طرح سے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کینیبلزم کو آلدو کوئی لا نہیں ہے کسی ملک میں جو اسٹریٹ فارورڈلی کینیبلزم کے بارے میں اس کو الیگل کرے، بٹ ایک یہ چیز ہے کہ جتنا ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہیومن میٹ از ویری ایڈکٹیو. ہیومن بلڈ از ویری ایڈکٹیو. تو سوسائٹی کے لیے اس لیے ایک ایز اے تھریٹ بن جاتی ہے. اس لیے پاکستان کے جو کچھ کیسز ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوا تھا، بیکاز دوز پیپل بیکیم اے تھریٹ ٹو دا سوسائٹی. تو آئی تھنک جو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو اتنے چارجز دیتے ہیں کیونکہ وہ میٹ کا اس کے کمپوننٹس ہی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس طرح نہیں رکھتے جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں بھی ان کو اس لیے انہوں نے چارج کیا تھا کیونکہ وہ لوگ کیف سے نکال رہے تھے ڈیڈ باڈیز کھانے کے لیے. اٹ وازنٹ فار سروائیول. ایگزیکٹلی. اب آپ کو سروائیول کے لیے اگر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ تو ایک الگ چیز. اینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے فار سروائیول اور آپ سروائیو کر گئے ہو، آپ واپس اپنے گھر آ گئے ہو اور پھر آپ انٹرویو بھی دے رہے ہو اس چیز کا، تو کیا یہ فیئر ہے کہ آپ کے اوپر ایک وہ آدم خور کا تھپا لگ رہا ہے سوسائٹی میں؟ آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آؤٹ آف نیسیسٹی یہ چیزیں کی ہیں، ہاؤ ایور وہ جو ڈیسیز جس پہ فیسٹ کیا گیا ہے اس کا بھی تو پیچھے گھر ہو سکتا ہے، اس کی بھی فیملی ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں ان کے بھی ایموشنس، ان کی بھی فیلنگس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، بیکاز ہی واز نو میٹر وٹ دیٹ پرسن واز اے ہیومن. They deserve a funeral. A funeral. اور اس کے اگر کوئی چلڈرن ہے یا اسپاؤس ہے یا پیرنٹس ہے تو ان پہ وہ کیا اثر ہوا ہوگا ٹو نو کہ their son was being feasted on. اور یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ لاش کی بے حرمتی ہے کہ آپ نے ایک ڈیڈ باڈی کو دفنایا ہے اینڈ ود ان دا میٹر آف فیو آورس اور پرابلی اے ڈے اور ٹو آپ کو یہ کافی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہوگا فیملیز کے لیے بھی. اور نو میٹر وٹ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ویلڈ نہیں ہے کہ آپ اپنی نیڈس کو، اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے ایکٹس میں ملوث ہو جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اے تھریٹ ٹو دا سوسائٹی. اور
ایک سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کمٹ کرنی پڑیں گی اور ان پہ بائی لاز بنانے پڑیں گے اور ان کی انفورسمنٹ اسٹرکٹلی کرنی پڑے گی. اینڈ یو ہیو ٹو میک کلیئر ایگزامپلس. آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی, نو میٹر وہ چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے یا وہ بڑے لیول پہ. پاکستان میں ایک کیس آیا 2011 میں جہاں پہ 2 بھائی اریسٹ ہوئے تھے ایک گاؤں سے کینیبلزم پہ. دونوں بھائیوں پہ الزام لگا تھا کہ ان کے گھر سے ایک بہت گندی اسمیل آ رہی تھی جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے ان کو. تو انہوں نے پولیس کو بلایا کہ آگے آپ ذرا دیکھیں گے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ کافی دنوں سے ہم نوٹ کریں ایک بہت گندی سی اسمیل آ رہی ہے اس گھر سے. جب پولیس نے اندر جا کے دیکھا تو ان کو انسانی گوشت ملا, ڈیڈ باڈی ملی ایک عورت کی جو کینسر کی مریض تھی اور اس کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا. آگے کے انویسٹیگیشن سے یہ پتہ لگا کہ اس علاقے کے قبرستان سے کافی لاشیں غائب ہو رہی تھی. پولیس نے اس قبرستان کے کیئر ٹیکر سے بات کی. ان کو یہ علم ہوا کہ یہ دونوں بھائی قبرستان کافی جاتے تھے رات کے ٹائم پہ. جب ان دونوں بھائیوں سے پوچھا گیا تو وہ لوگ مان گئے اس چیز, اور ان دونوں بھائیوں نے یہ کنفیشن دیا کہ ہم نے اس قبرستان سے کافی ڈیڈ باڈیز کو چرایا اور ان کو پھر پکا کے کھایا. محمد عارف. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میں نے نہیں کیا جی, بھائی نے کیا. کون سے بھائی نے کیا؟ یہ بڑا ہے. کیا کیا اس نے؟ اس میں جی یہ لاش وغیرہ کو لے آیا ہے جی نکال کر. ہاں لاش وغیرہ لے آیا ہے نکال کر. اچھا, جی ہاں. کتنے عرصے سے لاشیں نکال رہے ہو؟ کس کو پتا ہے کتنا عرصے سے نکال رہا ہوں. تمہارا کیا نام ہے بھائی؟ مجھے پہلی لاش لے آیا ہوں صرف. ہیں جی پہلی لاش لے آیا ہوں. پہلی لاش ہے یہ جو دیگچی میں ٹکڑے پڑے ہیں کس کے ٹکڑے ہیں؟ یہ پاؤں کے ہیں. پاؤں کے ہیں؟ یہ کس کے پاؤں کے ہیں؟ جی کس کے پاؤں کے ہیں یہ؟ مرد کے ہیں, پتہ نہیں رانی کے ہیں. یہ تم نے نکالی تھی قبر میں سے؟ جی ہاں. یہ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو تم نکال کے؟ جی تقریباً 3-4 جی میں نے پھول اٹھائے ہیں. پھول کا کیا مطلب ہے؟ بچے؟ جی ہاں. اچھا, اور یہ ایک بڑی قبر سے. تو تم کیوں کھاتے ہو گوشت؟ بس جی دنیا کو دیکھ دیکھ کر, شریکے کو دیکھ دیکھ کر. تو آپ کے شرکے میں بھی گوشت کھاتے ہیں انسان کا؟ جی شرکے میں اور بھی کوئی گوشت کھاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی کتے بلی کا بھی گوشت کھایا ہے؟ جی ہاں, ایک کتا بھی کھایا ہے نہیں؟ جی منہ اوپر کرو نا. جی ہاں, ایک کتا بھی کاٹ کر. اور تو نے بھائی اوپر کر ہاتھ, تم نے کبھی کتے کا گوشت کھایا؟ جی نہیں جی, نہیں جی نہیں کھایا. نہیں. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں کینیبلزم پہ کوئی لا ہے ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نکلا کہ ان دونوں بھائیوں کو اب کس جرم پہ سزا دی جائے. کورٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ ان دونوں بھائیوں کو لاش کی بے حرمتی پہ چارج کیا جائے گا. انہیں اس واقعے کے لیے 2 سال کی سزا ہوئی, ساتھ ہی ان کو ₹50,000 کا جرمانہ بھی ہوا دونوں بھائیوں کو. یہ دونوں بھائی ریلیز ہو گئے 2013 میں. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ان 2 سالوں میں جب وہ جیل میں تھے تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ان کا ایک نیورو فزیکل ٹیسٹ بھی کیا تھا اور ایگزامینیشنز بھی ہوئے, لیکن میڈیا پہ یا پبلکلی ان کو نہیں بتایا گیا. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 2 بھائیوں کو کوئی مینٹل النس تھی یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تھا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا ایک کنفیشن ہے جو کہ پولیس نے جب ان کو اریسٹ کیا تھا پہلی دفعہ تو ایک ویڈیو بنائی تھی, اور اس ویڈیو میں دونوں بھائی یہ چیز بول رہے ہیں کہ ہم جو انسانی گوشت کھاتے ہیں وہ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا نشہ ہے. مئی 2013 میں جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے پھر یہی عمل جاری کر دیا اور انہوں نے دوبارہ قبرستان سے لاشیں چوری کرنا شروع کر دی. یہ کھلے عام لاش کی بے حرمتی تھی. مقامی لوگوں نے ان کے گھر دوبارہ کمپلین کی کہ ان کے گھر کی طرف سے اسمیل آ رہی ہے, اور یہ وہی اسمیل تھی جو ان کو پہلی دفعہ آئی تھی. اور پولیس کے چھاپہ مارنے پہ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کی باڈی ریکور کی جس میں اسکل اور باقی پارٹس بھی تھے. تو ان کے بڑے بھائی نے عارف نے یہ چیز قبول کی کہ ہم نے اس لاش کی بے حرمتی کی ہے, قبرستان سے یہ لاش چرائی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ لوگوں نے شور مچایا کہ یہ دونوں بھائی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے, اور اگر عدالت ان کو پھر سے 2 سال کی ہی سزا دیتی ہے تو یہ پھر رہا کے واپس یہی کام شروع کرتے ہیں. جو چارجز انہوں نے درج کیے تھے وہ لاش کی بے حرمتی کا تھا, پھر پبلک آرڈر ڈسٹرب کرنے کا تھا, سیکشن 201, 297, 295A PPC کا, اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے بھی کچھ آرٹیکلز لگائے. پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی سولی میرا اوپینین ہے, بٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی ان کو ٹرائی کروایا گیا کیونکہ یہ ایک سوسائٹی کے لیے تھریٹ بھی بن رہے تھے.
اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا ابھی تک دنیا میں بھی جتنی ہم نے ملکوں کے بارے میں ڈسکس کیا، کوئی بھی کینیبلزم پہ کوئی لا نہیں ہے، تو آپ وہ پرسویسو لا بھی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے پولیس نے پھر یہ کیا کہ ان پہ یہ سارے چارجز درج کر لیے تاکہ ان کو میکسیمم سے میکسیمم سزا مل سکے. تو دوسرے اریسٹ کے ٹائم پہ پھر ان کو 12 سال کی سزا دی گئی کورٹ کے تھرو. اب دوسرے اریسٹ کے بعد اس کیس پہ کافی رومرز پھیلنا شروع ہوئے. ایک تو تھا بلیک میجک کرتے اور ایک ان کا یہ تھا کہ عارف اور فرمان نے بلیک میجک کے اثر میں آ کے کچھ کیا. لیکن اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ چیز کنفرم ہے تو یہ صرف ایک میڈیا اسپیکولیشن ہے. کورٹ ریکارڈز یا پولیس اسٹیٹمنٹ میں کوئی پکا فورینسک یا لیگل ایویڈنس نہیں ملتا جہاں بھائیوں نے خود ہی ایزرٹ کیا ہو کہ بلیک میجک نے ہدایت دی. اور آئی تھنک ان کی وہ جو ویڈیو تھی جو پولیس نے ریکارڈ کی تھی اس پہ پولیس نے پوچھا بھی تھا ان سے کہ آپ کیا کالا جادو کرتے ہو، تو اس نے کہا تھا نہیں، ہم صرف یہ گوشت کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں نشہ ہے اس کا. اور ایک اور رومر جو تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا میں یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے قبرستان سے 150 لاشیں یا ان کے پارٹس اٹھائے اور کچھ پارٹس اور بہت ساری نیوز میں بھی ایسی رپورٹس ملتی ہیں. اب پھر اگر ہم بات کریں کہ کتنا سچ ہے یہ رومر، تو کچھ ایسٹیمیٹ ہیں 150، لیکن یہ فگر ایگزیکٹ نہیں ہے. پولیس اور میڈیا نے یہ نمبر رپورٹ کیا مگر کورٹ ڈاکیومنٹ یا فورینسک آڈٹ سے ویریفائی نہیں ہو پایا ان سب پارٹس. یہاں پہ اور بھی بہت سارے ریومرز تھے کہ اسپیشل کیمیکلز یوز کیے گئے تھے تاکہ بون کو ڈائجسٹ کر لیا جائے اور پھر پکایا جائے. تو یہ صرف اور صرف ایک رومر ہے، کیونکہ جتنی بھی فیکٹس ہیں اور جتنی بھی سرچز ان کے گھروں میں کیے گئے تھے وہاں پہ کوئی ایسا کیمیکل نہیں پایا گیا تھا جو اسپیسیفکلی بون ڈائجسٹو انزائم کے طور پہ کام کیا گیا ہو یا پھر وہاں پہ پکانے کے لیے کام کیا گیا ہو. تو دس از پیور فارم آف اسپیکولیشن اینڈ دس ہیز نو پروف، نو سچ لیگل ویلیو ٹو اٹ. آئی تھنک ان کے گھر سے کوئی چاقو بھی ملے تھے، ہتھیار تھے جو ایک انسانی جسم کو کاٹنے میں استعمال ہوتے ہیں، بونس کے تھرو وہ کٹ کر سکیں. اور وہ ایک پکچر بھی لی تھی پولیس والوں نے، جو کہ پکچر ایک پڑی ہوئی ہے ان کے گھر میں، وہ ہتھیار پڑے ہیں اور ایک ہانڈی پڑی ہوئی ہے جس میں وہ گوشت پکا رہے ہیں. اب ہم تھوڑا اس طرف آ جاتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی ریپوٹیشن کیسی تھی اپنی سوسائٹی میں. جہاں تک ریپوٹیشن کی بات ہے، دے ور کمپلیٹلی لونرز، اور ان کا کسی سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، ان کے کوئی دوست نہیں تھے. انفیکٹ وہ مورف ذہنی مریض تھے جو کہ اپنے گھروں میں اور اپنے کام میں ہی لگے رہتے تھے. تو کیا وہ عید کے ٹائم پہ یا کوئی ہوتا ہے نا آپ نیبرس کو کھانا دیتے ہو اپنا جا کے، کوئی دوا کی دیگ ہوتی وہ دینا چاہو، کچھ بھی نہیں کرتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ کرتے تھے، کیونکہ ان کے نیبرز ہی ہوئی تھے جو کمپلین کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر سے اسمیل آ رہی ہے. اور ایک گھر جس میں سے اتنی پنجنٹ اسمیل آ رہی ہے تو کون ان کے گھر جانا پسند کرتا ہو. آئی تھنک ایک اور چیز بھی جو کافی نیوز میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا چائلڈہڈ بہت ٹرامیٹک تھا. ان کے فادر کے ساتھ، ان کے جو والد تھے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا. اپیرنٹلی ایک کینیبلزم کی اگر بات کی جائے کہ یہ انہوں نے کھانا کیوں شروع کیا انسانی گوشت، تو کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت پاورٹی میں، بہت غربت میں رہتے تھے تو وہاں پہ نارملی گوشت نہیں کھاتے تھے، تو شروع میں وہ جانوروں کے جیسے گوشت ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے کھانا شروع کیا. ان کے والد ان کو بہت مارتے بھی تھے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ایسے انسانی گوشت پہ آ کر، انسانی گوشت جیسے ہمیں پتہ ہے اٹس پریٹی ایڈکٹیو، تو وہ پھر انسانوں کا گوشت کھانے لگ گئے. تو ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ شاید ان کے چائلڈہڈ کی وجہ سے ان کا ایسا انفلوئنس ہے، یا پھر جو ان کے تعلق اچھے نہیں، ان کی جیسے پہلے بھی بات ہوئی ان کی بیویوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. یہی چیز ان کا ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے جو بچپن میں ٹرامیٹک ایکسپیرینسز دیکھے تھے تو وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے ان کی ڈیلی ہاؤس ہولڈ. اب آئی ونڈر ان کے بچے ہیں یا نہیں. ایک جگہ آن لائن رپورٹ کیا گیا تھا کہ ان کے بچے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی بیویوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن یہ چیز کوئی کنفرم نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی لیگل رپورٹ ہے. یہ بس ایک رومر ہی سمجھ لیں جو کہ ہمیں ایک آرٹیکل سے ملا تھا، اور اس میں یہی درج کیا گیا تھا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ڈیورس کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 12 سال ان کو سزا ہوئی ہے، تو اس کے مطابق ان کی نیکسٹ ایئر یہ ریلیز ہو جائیں گے. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ ویئر آر دی، کیونکہ میڈیا میں آلدو کچھ نیوز ہے، سم سے کہ دے پاسڈ اوے، سم سے کہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں، بٹ بالکل ایک خاموشی ہو چکی ہے اس کیس کے بعد. اس کی انفارمیشن پہلے بھی اتنی نہیں تھی، اور ابھی بھی ہم کوشش کریں کہ ہمیں جتنی مل سکے ہم ملے، بٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ کہاں پہ ہیں اس وقت، یا یہ پہلے ریلیز ہو گئے تھے یا یہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور ان کو جو نیکسٹ ایئر ان کو ریلیز
کریں گے تو کریں گے یا ایکسٹینڈ کریں گے ان کی سزا. کئی جگہوں پہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نشے میں بھی انوالو تھے. آئی تھنک یہ چیز ہمیں تھوڑا سا انسائٹس دیتی ہے کینیبلزم کیا ہوتا ہے اور کس طرح پاکستان میں کینیبلزم کے اوپر کوئی لا نہیں ہے, ابھی تک نہیں بنا ہوا. اور یہ جو اریسٹ ہوا تھا ان کا 2014 میں ہوا تھا, تو مطلب ابھی اس کو 11 سال ہو چکے ہیں اور اگلے سال 12 سال ہو جائیں گے. ان کا ریلیز ڈیٹ آ جائے گی جو اگلے سال کی تھی 2026 کی. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جو بڑا بھائی محمد عارف تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے. یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے. اب تھوڑا سا یہ جو کیس ہے یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی 11 سال بھی ہو چکے ہیں اس چیز کو, لیکن ابھی تک اس چیز پہ کوئی قانون نہیں بنا. وہ یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم پورے دنیا کے ہی قانون کے بارے میں بات کریں, کیونکہ ہمیں پاکستان میں نہیں مل رہا تھا تو ہم نے ریسرچ کی کہ ہم پورے دنیا کے قانون دیکھتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قانون نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہی کینیبلزم پہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ ایسج قانون نہیں ہے. جیسے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں, جیسے کہ ایمان نے پہلے بتایا کہ کوئی فیڈرل لا نہیں ہے جو کینیبلزم کو پروہیبٹ کرتا ہے. یو کے جرمنی کی بات کریں, کوئی لا نہیں ہے جو ایکسپلسٹلی بین کرتا ہے کینیبلزم کو. اس میں بھی مرڈر یا ڈسٹربنگ دا پیس آف دا ڈیڈ کے چارجز لگاتے ہیں. اور ہیومن رائٹس میں کوئی ایسی ہیومن رائٹس میں نہیں ہے. اب جرمنی کا بھی جیسے ایک کیس ہے 2001 کا جس میں اس نے کنسنٹ لے کے بندے کو مارا تھا اور اس کو 8.5 ایئر کی اس کو سینٹینس ہوئی تھی مین سلاٹر کی, اور اس کے بعد میں اس کو لائف امپریزنمنٹ ہو گئی تھی مرڈر کی. لیکن کینیبلزم کا بالکل نام و نشان ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ کوئی اسٹینڈ لون آفینس نہیں ہے کینیبلزم کا. اس میں بھی مرڈر, باڈیلی ہارم یا پھر انٹرفیئرنگ ود دا کارپس وہ الیگل کہا جاتا ہے. حالانکہ یو کے میں تو ایک ہسٹوریکل کیس بھی رپورٹ ہو گیا تھا, وہی جو شپ ریک سروائیول کا تھا, اور جس میں سیلرز دے کلڈ اینڈ دے ایٹ اے بوائے فار سروائیول, بٹ اس میں بھی ان کو مرڈر کا ہی چارج کیا. اسی طرح کینیڈا میں بھی انڈیگنیٹی ٹو اے باڈی اور مرڈر کے ہی کرائمز میں کینیبلسٹ کو سینٹینس دیا جاتا ہے. آسٹریلیا میں بھی سیم ہومسائڈ یا امپراپر ٹریٹمنٹ آف کارپس کا ہوتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ ایک کوئی پرسویسو پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے, بائنڈنگ تو دور کی بات. تو آئی تھنک کہ نہ ہی یونائٹڈ نیشنز میں یا ہیومن رائٹس کے تحت کینیبلزم کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے, حالانکہ بہت کامن ہو رہے ہیں اس طرح کے کیسز. You are killing a human being and eating them out for your own I would say fantasies. اور اس کے اوپر اگر لا نہیں ہوگا تو پھر کس چیز پہ لا ہوگا؟ آئی تھنک اٹس وے مور ایکسٹریم دین ایک کارپس کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پکا رہے ہو تو آئی تھنک وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے. آئی تھنک وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے. اینڈ یو نیور نو کہ یہ چیز کس طرح سے ہماری جو فوڈ مارکیٹ ہے اس میں بھی انٹر ہو سکتی ہے, کیونکہ یو نیور نو واٹ یو آر ایٹنگ. اور اگر ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہو تو وہ چیز اوور لیپ کرتی ہے یہاں پہ. ایک یہ چیز بھی تھی کہ فوڈ مارکیٹ کا ہم نے ریسرچ کی تھی, تو یہ جب یہ بردرس کے بارے میں جو کیس ہم ریسرچ کرے تھے تو اس میں بھی بکر ڈسٹرکٹ کی جو میٹ مارکیٹ تھی اس میں بہت افیکٹ ہوا تھا. پیپل اسٹاپ بائنگ میٹ بیکاز ظاہر ایک خوف آ جاتا ہے نا کہ ہم اگر گوشت خرید رہے ہیں تو ہم کس چیز کا گوشت خرید رہے ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے ڈیزیز, ایک برین کی ڈیزیز آپ کو ہو جاتی ہے انسانی گوشت کھانے کے, تو اس پہ تو بالکل ہی obviously religious point of view سے بھی it is unacceptable and even our bodies are not designed in a way کہ ہم human meat digest کر سکیں. ہم سیدھی سی باتیں نہیں کر سکتے. اس کیس کو پاکستان میں آدم خور والی کیس سے جانا جاتا ہے. 2011 اور 12, 13, 14 میں آدم خور کافی ایک فیمس ہوا تھا ورڈ کہ آدم خور آ گئے, اور یہ ایک بڑی نئی چیز تھی کہ آدم خور ہے کیا, اور کافی ایک خوف بھی تھا اس چیز کا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ایک وہ رومرز پھیلے تھے کہ جو آدم خور ہیں وہ قبر سے ڈیڈ باڈیز ہی نکال رہے, لیکن رپورٹ یہ ہوا تھا کہ کڈنیپ کر رہے ہیں, بچوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں اور پھر ان کا قتل کر کے اس گوشت کو کھایا جا رہا ہے. بلکہ 1-2 دفعہ تو میں نے سنا تھا کہ زندہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں. تو ایک یہ خوف تھا, لیکن اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ کافی جو آگے کی جنریشن آئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں آدم خور والے واقعہ. ان کو کینیبلزم کا پتہ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کس آ چکا ہے اس کے اوپر, جس میں 2 بھائی پکڑے بھی گئے تھے. اور میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کینیبلزم میں ان کے لیے یہ ڈیڈ باڈیز ایکسیس کرنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کافی لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کے بعد
دیکھنے بھی نہیں جاتے, اور کافی ساری ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ہوتی ہیں جو ریکور کرنے کو ہی نہیں آتے. تو دیر آر سو مینی ان رپورٹڈ ڈیڈ باڈیز جو کینیبلزم میں ان کا شکار ہو جاتی ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک بہت ایکسیسیبل طریقہ ہے رادر دین ابڈکٹنگ اور کڈنیپنگ بچوں کو, کیونکہ یہ زیادہ ایک انٹریکیٹنگ سا مسئلہ بن جائے گا معاشرے میں کہ بچے سیف نہیں رہے. اب تو بلکہ کافی لوگ قبروں پہ لاک لگانے لگے ہیں, جو کہ بلکہ 2023 میں ایک پکچر بھی آئی تھی جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی قبر پہ لاک لگایا تھا. آئی تھنک کینیبلزم کا اوور لیپ سوسائٹی کے اور ہی ٹیبوز کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے کہ جوان لڑکیوں کا ریپ ہو جانا, جو کہ دیر آر سو مینی کیسز ریکارڈیڈ آن لائن بھی اور نیوز میں بھی آتا ہے کہ جوان لڑکیاں جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو their bodies are not found there anymore, اور ایسے لوگ جو ریپ بھی کرتے ہیں اور they might be eating them out after a few hours of their burial. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ, اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم آنے والی جنریشنس کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنا اویئر ہونا چاہیے ان سارے ٹیبوز سے اور ان ساری بیماریوں سے. That was all about cannibalism and the cases that we researched about. تو I hope آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, اور اگر آپ کو انفارمیشن ہے cannibalism کے بارے میں یا اس کیس کے بارے میں اسپیسیفکلی جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, تو ضرور feel free to comment. And if there is any case جو آپ چاہتے ہیں جو ہم cover کریں تو please وہ بھی آپ feel free to recommend it to us.